اگر ہم نے ریوائیو کرنا ہے سسٹم کو تو پولیٹیکل انگیجمنٹ اٹس الٹیمیٹلی واٹ میٹرس. اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے چینج ہے. اس سسٹم کو جو آدمی رول بیک کرنے کی کوشش کرے گا وہ ایک بہت بڑا اخلاقی اور انٹلیکچوئل جرم کر رہا ہوگا. اس سسٹم کے اندر بڑی اسٹرینگتھ ہے. اس سسٹم کے اندر رہ کے بہت کچھ اچیو کیا جا سکتا ہے. آئیڈیا یہ ہے کہ 25 سے 30 سال کا پلان ہے, 5 سے 6 الیکشن ہیں. صحیح ہے. ہر آدمی اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ پوری طرح سے انگیج کرے, اس کی اونرشپ لے, اور سب کا نظریہ اسلام کے اوپر ہو کہ میں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے پاکستان میں اسلام کو لے کے آنا ہے. پہلے سے موجود ہے, امپلیمنٹ کرانا ہے. امپلیمنٹ کروانا ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی وہ ہو سکتی ہے, چاہے پیپل پارٹی کو. آپ کسی پارٹی میں ہو, وہ تو سوشلسٹ ہے پیپل پارٹی. بھائی وہ اس ملک کا جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس کے اندر رہ کے الیکشن لڑتے ہیں. صحیح ہے. اس میں تو حلف اٹھاتے ہوئے کہنا پڑتا ہے نا کہ میں نفاذ شریعت کے لیے کام کروں گا یا کروں گی جو کہ نظریہ پاکستان کی اساس ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حلف تو میں الفاظ کہنے اٹھانا پڑتا ہے. بالکل. We just need to hold them accountable on these words whether you did or you didn't. تو وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, اگر آپ کا نظریہ لوگوں کو سمجھ آ جائے, اور ہم جو لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں آپ کے ورلڈلی اس دنیا میں جو پرابلمز ہیں ان کا سلوشن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے ایک آخرت کی طور پہ, ایک انشورنس پالیسی کے طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں. وڈ یو ناٹ لائک کہ اگر آپ کی پاکستان میں مہنگائی کم ہو جائے, اسلامک اکانومی انشورس دیٹ. صحیح ہے. وڈ یو ناٹ لائک اٹ کہ عدالتوں میں 1.5-2 ہفتے کے اندر اندر فیصلے آنے شروع ہو جائیں جسٹس بیس. اسلامک عدالت جو ہے وہ اس چیز کو انشور کرتی ہے. تو ہم اسلام کا کیس ہر لیول پہ کہ اسلامک سسٹم کیسے پاکستان میں آ سکتا ہے, یا جو آیا ہوا ہے تھیوری میں کیسے وہ ریالٹی میں آ سکتا ہے, تو اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو کمپیل کریں اس چیز پہ کہ بھائی میں اس نظام کے اندر میرے لیے رہنا مشکل ہے جس میں کئی ہزار ارب روپے کے آپ پرکس دے رہے ہوں بیوروکریٹس کو. 4-5 لاکھ روپے کی ان کے صرف سنگل وزٹ اتنا ہو رہا, اتنا زیادہ, اور وہ خرچے پورے کرنے کے لیے آپ مجھ سے بجلی کے بل زیادہ لے رہے ہیں, ٹیکس لے رہے ہیں. ٹیکس تو خیر سب کو دینا چاہیے, لیکن یہ بجلی کے بل اضافی آپ نے کر اس میں ٹیکس ہی ڈالا انہوں نے زیادہ. مطلب ہاں اس طرح سے آپ کہہ رہے نہیں, وہ یہ بھی ہوتا ہے نا, کہتے ہیں جو آگے جی وہ تو آگے آپ نے دینا ہی. صحیح. وہ انفیئرلی آدمی ہے, دکان ہے اس کی, اس کا 1.5-2 لاکھ روپے کا, مطلب اس طرح کے جو ہیں وہ, مطلب یہ ہنٹنگ نہیں کرنی چاہیے. یہ تو ہے نا کہ بس آپ نے نیٹ کاسٹ کیا ہوا ہے, لوگوں کو آپ نے پکڑ لیا تو ان سے آپ نے پیسے اکٹھے کر لیے. اب یہ کہ لوگ یار یہ پاکستان ہے, یہ سب کا ہے, مجھے یہ سسٹم نہیں چاہیے. مجھے وہ سسٹم چاہیے جو فیئر ہو, جس کے اندر میرے بچوں میں کانفیڈنس آئے کہ سسٹم اگر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو سسٹم ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. وہ اس وقت آ سکتا ہے جب اس پاکستان کو آپ ایک پیور اسلامک اسٹیٹ کے طور پہ آپ رن کرتے ہیں. تو لوگوں کو اس چیز کا کہ اس دنیا میں آپ کے فائدے ہیں, ساری چیزیں آخرت کے لیے آپ نے, وہ آخرت میں کبھی پوچھا جائے گا کہ 97% میں اسلام کیوں نہیں تھا. آخرت کا یہ سوچنا تو یہی سوچ لو نا. بالکل. تو اس لیے اس دنیا میں تو ہمارا دس از ہاؤ وی ایجوکیٹ پیپل, اینڈ دین اس کے بعد 25-30 سال کا ایک پلان ہے. اس سسٹم وہ کیا پلان ہے, وہ کیا روڈ میپ ہے, وہ بتائیں. کہ ہر الیکشن میں پولیٹیکل جو ورکرز ہیں, جو ووٹرز ہیں, جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کے ہیں, ان کو ہم بتائیں کہ اگلے 5 سال تک آپ کی پارٹی, اپنی پارٹی سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں, اور سب کی ایک ڈیمانڈ ہونی چاہیے. سو اگلے 5 سال میں مثال کے طور پہ آپ سود ختم کرنے کے لیے اقدامات کریں, جو کہ کافی حد تک ہو بھی رہا ہے. اگلے 5 سال میں آپ یہ میڈیا کے ریگولیٹ کریں کہ جو جس طرح کی فحاشی چل رہی ہے یہ نہیں چلنی چاہیے, یہ بے حیائی نہیں چلنی چاہیے, اور سسٹم کے اندر کئی حکم ہیں وہ دور ہونے چاہیے. تو ایوری 5 years وی اچیو پارٹ آف اسلام. صحیح. نیکسٹ 5 years وی ریکلیم another part of it, another part of it. 25-30 سال میں ہم ایک بیسک فریم ورک بڑا اچھا بنا سکتے ہیں. سر ویسے ایک بات کروں گا کہ جو آپ نے یہ بتایا ہے, فارم 47 ووٹ کسی کو ڈالیں گے کسی, یہ ہمیشہ میں سنتا ہوں. ایک تو یہ ریئلٹی سے بہت دور لگ رہا ہے, Yeah. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں 60-70% لوگ گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں, اندرون سندھ رہتے ہیں, بلوچ کدھر کدھر رہتے ہیں, ساؤتھ پنجاب میں آپ دیکھ لیں, ان کو ایجوکیٹ کرنا 25 سال کے اندر, ان کی اگلی نسل کو ایجوکیٹ کرنا جو جین الفا آ گئی ہے یا جو بھی وہاں پر بچے ہوں گے, تو یہ ایک بہت لینتھی اور مشکل کام, اور وہاں تک پہنچنا کرنا کیسے ہوگا, گراؤنڈ ریئلٹی بالکل بھی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کے پلان میں. فرسٹ آف آل یہ کہنا کہ یہ کام آسان ہے, وہ ہم کوچز کی کمیونٹی میں کہاوت ہے کہ if you're finding it easy you're probably getting it wrong. It doesn't have to be, it's not going to be easy. یہ پہلی بات. یہ دوسری بات یہ دیکھیں, کبھی بھی گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کو انڈرمائن نہ کریں.
ڈو ریمبر کہ گاؤں دیہاتوں کے انہی لوگوں کی جنریشن نے پاکستان اچیو کیا تھا جنہوں نے پاکستان امیجن کیا تھا. ایسا نہیں کہ ان کی اگلی نسلیں آئی تھیں تو ان کو پتہ چلا تو سارے شہروں میں چلے گئے تھے, یونیورسٹیوں میں پڑھ لکھے تھے, پھر ان کو احساس ہوا. They were the same people. صحیح ہے. They delivered it. They have showed it already. تو اب یہ کہنا کہ نہیں یہ دیہاتوں کے ہیں 60% یہ کچھ نہیں کریں گے, بھائی it made sense to them کیوں نہیں کہ علیحدہ اسلامی ملک چاہیے. نہیں لگتا 25 سال میں ہم وہ گول اچیو کر لیں گے. ابن خلدون نے بڑی زبردست بات کہی تھی, اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے کہ یو آر آلویز ون جنریشن اوے فرام گلوری. صحابہ کی سیم جنریشن تھی جس نے اچیو کیا تھا, پاکستانیوں کی سیم جنریشن تھی اس وقت جو ہندوستان میں رہتے تھے جنہوں نے پاکستان اچیو کیا تھا. ایٹم بم بنانے والی سیم جنریشن تھی جنہوں نے 70s میں امیجن کیا تھا. ایسا نہیں تھی. ہاں یہ کہ سسٹم آگے کنٹینیو بہتر سے بہتر ہوتا ہے, دیٹس ویری ٹرو. لیکن ہسٹری ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ وال اسٹریٹ از ٹرو کہ بہت میگا پروجیکٹس میں شاید آپ کی 2-3 نسلیں لگ جائیں, یہ ہو سکتا ہے. لیکن عام طور پہ جس لیول پہ ہم نے چینج کرنا ہے, دیکھیں پاکستان میں 60-70% تو اسلام ہے نا بھائی, مسجدیں ہیں, نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, کوئی روک تو نہیں رہا ہے. پرابلم ہمیں کہاں پہ ہوتا ہے کہ انسٹیٹیوشنل لیول پہ ہمیں اسلام ان پریکٹس نظر نہیں آتا. دیر از دا ون پارٹ وی آر مسنگ. یہ سسٹم کس کو چاہیے؟ 97% ہمارے مسلمان, ایون جو ہمارے نان مسلم پاکستانی ہیں وہ بھی اسلام کے خلاف تو نہیں ہیں. ان کی بھی جو اسلام کی جو ان کو بھی پتا ہے کہ اسلام جو ان کو رائٹس دیتا ہے, سیکولرز تو رائٹس نہیں دیتے. صحیح ہے. سیکولر تو مین میڈ سسٹم ہے نا, کل سب کے حقوق ختم کر دیں, یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں. بالکل, یہ تو میجورٹی کے حقوق ختم کر دیتے ہیں. سینٹرل ایشیا میں کر چکے ہیں, البانیہ میں کر چکے ہیں, ایران میں کر چکے ہیں جو شاہ کا ایران تھا, ٹرکی میں کر چکے ہیں جو مصطفیٰ کمال کا. تو مائنورٹی کے رائٹس ختم کرنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن پاکستان میں ایک مائنورٹی والا آدمی کوئی بھی اسلامی حکومت اسے کہے تمہارا یہ رائٹ نہیں ہے, وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ شٹ اپ پلیز, اسلام نے مجھے رائٹ دی ہے, تم کون ہوتے ہو لینے والے. صحیح ہے. اسی ہمارے یعنی کہ 100% لوگ جو ہمارے سسٹم میں ہیں, جو لوگ چاہتے ہیں کہ مہنگائی ختم ہو, غربت ختم ہو, کرپشن ختم ہو, عزت ہو. ایک ہندو پاکستانی اسی کانفیڈنس کے ساتھ تھانے میں جائے, اگر خدا نہ خواستہ اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے, جس کانفیڈنس سے ایک مسلمان جا رہا ہے, ایک کرسچن ہے وہ اپنے چرچ میں جا رہا ہے, اسی کانفیڈنس کے ساتھ جا رہا ہے کہ میرے مذہب کی یہاں پہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی چیز کو ڈیسیگریٹ نہیں کیا جائے گا, وہ مجھ پہ کوئی جعلی 295C کا کیس نہیں کر دے گا. مطلب اس طرح کی باتیں, دیٹ سورٹ آف پاکستان وی کین اونلی اچیو جب یہاں پہ ہمیں اسلام اپنی پوری طاقت کے ساتھ نظر آئے گا.